بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھ رہے تھے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے. یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. وَإِنَّهُ خَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، انبیاء کی خاتم ہیں. وہ امام الاتقیاء، اور تمام متقیوں کے پیشوا ہیں. وہ سید المرسلین، اور رسولوں کے سردار ہیں. حبیب رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ان آیات میں بیان کر دیا کہ آپ آخری نبی ہیں، اور آپ پر سلسلہ نبوت مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جس سلسلے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی تھی، اس کی انتہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی. کسی بھی کام کی کوئی ابتدا ہوتی ہے، کوئی انتہا ہوتی ہے. سلسلہ نبوت کی ابتدا حضرت آدم سے ہے، اور اس کی انتہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت قرآن سے، احادیث سے اور اجماع امت سے ثابت ہے. اس پہ عقلی اور نقلی دلائل بہت سارے ہیں. تو مطلب کیا ہے عقیدہ ختم نبوت کا؟ انبیاء کی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر مکمل ہوگی. یہ مطلب ہے انبیاء کی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر مکمل ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت ختم ہوگی. اب قیامت تک کسی بھی انسان کو نبوت یا رسالت نہیں ملنی. یعنی نبیوں کی تعداد میں کسی ایک نبی کا بھی اب اضافہ نہیں ہوگا. اب اس انداز سے آپ بات کریں تو بات آپ کو آسانی سے سمجھ بھی آئے گی، اور فریق مخالف کے اعتراض کا جواب بھی خود ہی بن جائے گا. جو کہتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں نبوت ختم ہو گئی، دوسری طرف آپ کہتے ہیں عیسیٰ آئیں گے. بھئی ہم نے پہلے ہی یہ بات کی ہے کہ قیامت تک کسی انسان کو نبوت نہیں ملے گی. حضرت عیسیٰ کو تو پہلے سے ملی ہوئی ہے. قیامت تک اب نبیوں کی تعداد جتنی یا اتنی، اب اس میں اضافہ نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے سے نبی ہیں، انبیاء کے سلسلے میں ان سے اضافہ تو نہیں ہوگا. نبوت ان کو پہلے مل چکی ہوئی ہے. قرآن کریم نے جو ایمانیات کے بارے میں ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، فرشتوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ ہیں. تو سابقہ انبیاء کی رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. دیکھیے جتنے بھی نبی ہیں ان کو ماننا ضروری ہے. تو قرآن کریم نے جہاں پر بھی اس بات کا ذکر کیا، یہی ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول ہیں، پہلے جو نبی ہیں، ان پر ایمان لانا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. ایمان والے کون ہیں؟ متقی لوگ کون ہیں؟ جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی. تو
قرآن کو اسلوب آپ دیکھیے، انداز آپ دیکھیے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، تم سے اور آپ سے پہلے تمام نبیوں سے وحی کے ذریعے بات کہی گئی، انہیں وحی کر دی، بتایا گیا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تم سب بھی شرک کرو گے تو تمہارے اعمال کو بھی ضائع کر دو گا۔ اب اس آیت کے اندر بھی آپ غور کیجیے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، ساری آیتیں پہلے کا ذکر کر رہی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تھے ان پر بھی ایمان لائے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہوتے تو ان پر بھی ایمان لانا ضروری تھا کہ نہیں تھا؟ تو پھر ان بعد والوں کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ معلوم ہو آپ کے بعد نبی ہیں ہی نہیں، ورنہ قرآن یہ بھی کہتا کہ جو ایمان والے کون ہیں، متقی کون ہیں، کامیاب لوگ کون ہیں، جو آپ پر بھی ایمان لائیں، آپ سے پہلے نبیوں پر بھی ایمان لائیں، اور جو آپ کے بعد نبی آئیں گے ان پر بھی ایمان لائیں۔ تو آپ کے بعد نبی ہیں نہیں، اس لیے بات کا ذکر کیا نہیں۔ دیکھیں اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء آتے تو امت کو بعد والے نبیوں سے واسطہ پڑھنا تھا یا پہلے والوں سے؟ پہلے والے تو گزر چکے، امت کو تو بعد والوں سے واسطہ پڑھنا تھا، تو اگر بعد میں نبی ہوتے تو ان کا تذکرہ تو بدلتے والا ہونا چاہیے تھا کہ امت کو بتا دیا جاتا بعد بھی نبی آئیں گے، لیکن بعد میں نبی ہیں ہی نہیں، اس سے بات کا ذکر کیا ہی۔ قبر میں رب فرشتے، یہ تو دنیا کی بات ہوگی، مردے سے سوال کریں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے، تو اس وقت وہ کیا جواب دے گا؟ تفسیر در منصور نے لکھا ہے ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ، میرا رب اللہ ہے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ الاسلام دینی، میرا دین اسلام ہے۔ محمد النبی وہو خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے اور جو آخری نبی ہے۔ فیقولان لہ صدقتا، دونوں فرشتے کہیں گے تو نے سچ کہا۔ تو معلوم ہو عالم برزخ کے اندر بھی ختم نبوت کا ذکر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آتی ہے، بڑی لمبی روایت ہے، اس میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ حضرت عیسیٰ سے قیامت کے روز شفاعت کے لیے درخواست کریں گے، وہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ ہماری سفارش کیجیے۔ تو قیامت کے دن بھی ختم نبوت کا تذکرہ ہوگا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کنز العمال نے اس کو نقل کیا ہے، خطبہ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا اے لوگو، نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا اور نہ تمہارے بعد کوئی امت ہوگی۔ تو ہر موقع پر ختم نبوت کا ذکر موجود ہے، یعنی دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو قرآن کریم کی وہ آیت جس میں ختم نبوت کا ذکر کیا گیا، کل اس پہ ہوئی تھی نا بات، زید بن حارثہ کے بارے میں بتایا تھا میں نے آپ کو جی۔ تو اس آیت کے اندر کیا بات بتائی گئی؟ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، اس میں آپ کی ختم نبوت کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ سلسلہ نبوت کا اختتام جس شخصیت پہ ہوتا ہے
انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو سلسلہ نبوت یہاں ختم ہو گیا، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، یعنی کسی کو نئی نبوت نہیں ملے گی۔ احادیث بہت ساری ہیں، تقریباً 210 سے زیادہ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر موجود ہیں، 210۔ جن میں 2-3 حدیث میں کل بھی آپ کو سنا چکا، ابھی بھی کچھ حدیث آپ کو سنا دی۔ یہ مشہور روایت ہے مسلم شریف کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 6 چیزوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی۔ فضلت عن الانبیاء بست، 6 چیزوں سے مجھے باقی انبیاء پر فضیلت دی گئی۔ نمبر 1، مجھے جوامع الکلم دیے، ونصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ وحلت لی الغنائم، مال غنیمت میرے لیے حلال کیا، پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت کھانا جائز نہیں تھا، آگ آ کے جلا دیتی تھی اسے۔ وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا، زمین کو میں نے پاک بنائے اور مسجد بنائے۔ پہلی شریعتوں میں نماز ہر حال میں مسجد میں پڑھنی ہوتی تھی، وضو ہی کرنا ہوتا تھا، لیکن اس شریعت میں اللہ نے آسانی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی خصوصیت یہ رکھی کہ ساری زمینیں مسجد ہے، جہاں نماز کا وقت ہو رہا ہے جنگل میں جامع پڑھ سکتے ہیں، اور زمین کو پاک بھی کر دیا، پانی نہیں مل رہا تو اس پر تیمم کر لیں۔ اور پھر فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ پہلے انبیاء میں ایسا نہیں ہوتا تھا، ہر کو ہمارے علاقے اور قبیلے کے لیے الگ الگ نبی ہوتے، تو مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اور پھر آخر میں 6ٹھی چیز فرمائی وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ تو یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ نبوت ختم ہو گئی یا جاری ہے؟ نبوت ختم ہو گئی۔ مرزا بدبخت کہتے ہیں نبوت جاری ہے۔ اس پاگل انسان سے کوئی پوچھے کہ نبوت اگر جاری ہے تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ مرزا کا آخری نبی جاری، پھر اس کے بعد بھی ہونی چاہیے؟ مرزا قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں نا، تو نبوت جاری تو پھر بھی نہ ہوئی، بند ہو گئی اس پہ۔ پہلی فضیلت مجھے جوامع الکلم عطا کی، جامع کلمات، چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے اس کے اندر پورا سمندر کوزے میں بند ہوتا، چھوٹے سے کلمے پر اتنی گہرائی والی بات کہ محدثین نے ایک حدیث پر کئی کتابیں لکھی اس کی تشریحات میں۔ ایک اور حدیث جس کو مسلم نے نقل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ حضرت علی سے کیا فرمایا؟ فرمایا علی تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر تھے، لیکن آپ نے فوراً ساتھ یہ بھی فرما دیا کوئی یہ نہ سمجھے چونکہ حضرت موسیٰ کے بعد ہارون کو نبوت ملی تھی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت علی بھی نبی۔ فرمایا ہاں الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہوگا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ملتی تو حضرت ابوبکر کو ملتی۔ اب دیکھیں نا، یہ سلسلہ خلافت ہے، یہی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ خلیفہ کی ضرورت کیا ہوتی ہے جب مزید نبی نہ آئے؟ اگر مزید نبی نے آنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ نہ بنتے اور نبی آ جاتا، حضرت عمر خلیفہ نہ بنتے اور نبی آ جاتا۔ وہ جو خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ میرا یہ مسئلہ ہے فیصلہ کیجئے، آپ بیمار تھے، تکلیف میں تھے، آپ نے فرمایا اس وقت میں تکلیف میں ہوں، آپ پھر آنا، بخاری کی روایت ہے۔ اس نے کہا میں پھر آؤں آپ کو نہ پاؤں تو کیا کروں، میں آپ اگر دنیا سے چلے گئے تو میں کیا کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ
سن رہا ابو بکر کے پاس آنا. تو اس سے جہاں ایک طور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت ثابت ہوئی آپ کے بعد، اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور نبی آتے تو آپ کی وفات پر تو سلسلہ ختم ہو جاتا. فرماتے اس کے بعد اور نبی آئے گا اس کی بات مان لینا. ایسا نہیں ہے، آپ کے بعد نبوت ختم ہے. اور پھر خلافت کی جو ترتیب ہے، توجہ، خلافت کی جو ترتیب ہے اس میں رشتہ داریاں نہیں چلتی. یہ کوئی وراثت کی گدی نہیں ہے کہ بھائی ایک گدی مل گئی اور چلتا رہے گا سلسلہ. نہیں، ایسا نہیں. اگر وراثت میں نبوت چلتی تو آپ کے بعد آپ کے بیٹے ابراہیم نبی ہوتے. یہ چلے خلفائے راشدین کو دیکھ لیجئے. خلفائے راشدین میں نسب نامے کے اعتبار سے قریب کون ہے؟ نسب نامے میں قریب کون ہے؟ جی نہیں، حضرت علی. حضرت علی دادے میں شریک ہیں. دونوں کا دادا ہے کہ بھائی حضرت علی کے دادا بھی عبد المطلب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی. نسب میں حضرت علی قریب ہے، نمبر میں چوتھے ہیں. اس کے بعد آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نسب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے حضرت عثمان جو تیسرے دادے میں تقریباً شریک ہیں، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت ابو بکر ہیں. تو اب آپ دیکھیے، لیکن نبوت پہلے خلافت پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو ملی؟ حضرت ابو بکر کو، کیونکہ تقوی کی بنیاد پہ کام چلتا ہے. کس کا درجہ اللہ کے یہاں سے آتا ہے وہ چلتا ہے نسب نامے. تو مرزے کے بعد مجبوری کی وجہ سے حکیم نورے کو بنایا گیا خلیفہ اس کا، یہ بہرے والا. کبھی اس کی تاریخ بھی ذکر کروں گا. حکیم نور الدین، اس کو تو علماء نے پہلے کہہ دیا تھا تیرے اندر سے بدبو آ رہی ہے، بدبختی ارتداد کی بدبو آ رہی ہے، پہلے اس کو کہہ دیا تھا. ابھی مرزے کا دعویٰ نہیں آیا تھا سامنے. تو یہ مجبوری میں، چونکہ سب مرزے کے جو اولاد تھی وہ اس قابل نہیں تھی کہ اس کو خلیفہ بنایا جاتا. اس کے بعد مرزا محمود، جس کو مرزا بشیر الدین کہتے ہیں، مرزے کا بیٹا، اس کو خلیفہ بنایا. اور اس مرزا بشیر الدین کے بعد مرزا ناصر آیا. اس کے بعد اس کا بیٹا مرزا طاہر آیا. اور اس کے بعد آج کل ایک مرزا مسرور ہے. یعنی انہوں نے خلافت چلائی ہوئی ہے وراثت کی گدی. حالانکہ مرزا مسرور وہ بندہ ہے جس کو بات کرنے کا ڈنگ بھی نہیں ہے، بات کرنے نہیں آتی. آپ کبھی سنے نا تو ایسے کرتے سمجھ نہیں کہتا کیا، جیسے وہ ڈھونڈ ہوتے ہیں نا کاکروچ بھیڑ بھیڑ کرتے رہتے ہیں، یوں کرتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اور اس جس حدیث میں بخاری کی جس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ نقل کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کی قیادت خود ان کے انبیاء کرتے تھے. جب کسی نبی کی وفات ہو جاتی تھی تو دوسرا نبی اس کی جگہ آ جاتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے. میرے بعد کوئی نبی نہیں، خلفاء ہوں گے. تو آپ کے بعد خلیفہ کا ہونا، خلفاء کا ہونا آپ کی ختم نبوت کی دلیل. پھر دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن کا محفوظ ہونا بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. اگر آپ کے بعد اور نبیوں نے آنا ہوگا تو قرآن کو محفوظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور نبی آئے گا اور شریعت لے گئے تو اس پہ چلیں گے. لیکن قیامت تک کے لیے قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیوں لیا؟ اس لیے لیا کہ آپ کے بعد اور نبیوں نے نہیں آنا. قیامت تک کے لیے یہ قرآن دستور العمل ہے. اور ترمذی کی روایت حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے. وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ. 3 جھوٹے پیدا ہوں گے جن میں ایک مرزا قادیانی بھی ہے کہ نہیں؟ تو جتنے پہلے آئے ان سب سے بڑا خطرناک یہ تھا، کیونکہ اس کو سپورٹ مل گئی نا. كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ. ہر ایک یہ گمان کرے گا تو وہ نبی ہے، لیکن سنو وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. میں آخری نبی ہوں، میرے پاس کوئی نبی نہیں ہوگا. اور ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت دوسری، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت.
بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو چکی، فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہوگا، کوئی رسول بھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا، رسالت خاص ہے، نبوت عام ہے، اور نبی کی نفی کی۔ جیسے مرزا قادیانی نے پہلے یہ ڈانگ رچایا کہ میں تشریح نبی ہوں یا غیر تشریح نبی ہوں، لیکن میں غیر تشریح ہوں، تشریح نہیں ہوں، یعنی کیا مطلب نئی شریعت لے کر نہیں آیا۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے کئی ساری نئی باتیں کیوں کی ہیں، احکامات کو بدلنے کی کوشش کیوں کی؟ یہ تو لوگوں کو ایک دھوکے میں ڈالنے والی بات ہے، زیدی اور بروزی کی ان باتوں میں ان کو پھنسا کر اور الجھا کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب کے بعد آئے اور قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے، صرف اتنا ہوا کہ ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی۔ اس میں بھی یہی بات فرمائی کہ سب سے بعد میں آئے، تو معلوم ہوا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور ترمذی کی ایک روایت جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر بن خطاب ہوتا، تو معلوم ہوا آپ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ اگر آپ کے بعد نبوت ملنی ہوتی تو خدا کی قسم ابو بکر اور عمر اس کی اہلیت رکھتے تھے، ان کو نبوت ملتی۔ اگر نبوت جاری بھی ہوتی تو مرزے جیسے شخص کو کیسے نبوت ملتی؟ اس کو تو تب بھی نہیں ملنی تھی، جس سے نہ کوئی طریقہ، نہ کوئی سلیقہ، نہ کوئی اس کی عقل، نہ کوئی اس کی شکل، نہ اس میں عقل تھی نہ اس کی شکل تھی۔ اور یاد رکھیں نبی عقل میں اکمل عقل ہوتا ہے، کامل العقل ہوتا ہے، اس کی عقل سب سے زیادہ کامل ہوتی ہے۔ کیا مرزے کی عقل ہمیں بتا سکتے ہیں یا پھر ہم بتائیں؟ آپ کے در سے، مرزے کی سوانح سے، مرزے کی اپنی ذاتی کتابوں سے، جس کے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ساری زندگی جس کو جوتا سیدھا اور الٹا پہننا نہیں آیا، جس کو گڑ اور پتھر سے استنجا اور کھانے کی سمجھ نہیں آئی، اس کو تم نے نبی بنا دیا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائے گا، اور میں حاشر ہوں، لوگوں کو میرے پیچھے حشر کے میدان میں لایا جائے گا، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں بھی کیا بتایا، آپ کے بعد نبوت ختم۔ اور ایک اور بخاری کی روایت ہے، یہ آپ لوگ جو رات کو حدیثیں یاد کرتے ہیں اس میں یہ حدیث بھی ضرور یاد کیا، ضرور یاد کیجیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعۃ هكذا، میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے۔ دو انگلیوں کا اشارہ کیا، میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے دو انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی تیسری انگلی بیچ میں نہیں ہے، ایسے میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، بس میرے بعد قیامت ہے۔ آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی اس کو اٹھا کر دکھایا، ان دونوں کے درمیان اور کوئی انگلی نہیں۔ تو عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اچھا ایک اور مسیح کی بات عرض کرو، مرزائی ختم نبوت کا جو لفظ ہے ختم نبوت، اس میں دھوکہ دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی بھی جب تک اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا 1891 تک، اس وقت مرزا قادیانی بھی اپنی کتابوں میں یہی لکھتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ بہت کام کی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ اس وقت تک مرزا بھی یہ کہتا رہا کہ آپ پہ نبوت کیا ہے؟ ختم ہے، آپ کی بات نبوت نہیں ہے۔ کئی مقامات پر اس نے یہ بات لکھی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم، اس کے بعد نبوت کے اجرا کا کہنا یا اس کے بعد کسی کو نبی تسلیم کرنا، یہ گمراہی ہے، لعنت ہے یہ۔ اب سوال یہ ہے، اس کے بعد مرزائیوں نے یہ کہنا شروع کیا، مرزا نے جب نبوت کا دعویٰ کیا کہ نبوت مرزائیوں پہ ختم ہے، مرزا قادیانی پہ ختم ہے۔ دعوی نبوت سے پہلے مرزا قادیانی بھی خاتم النبیین کے معنی وہی سمجھتا تھا جو 1300 سال سے دنیا کے سارے مسلمان سمجھتے رہے۔ کسی نئے اور پرانے نبی کا آنا ختم نبوت کے منافی سمجھتا تھا مرزا بھی، اور ختم نبوت کے انکار اور خاتم الانبیاء کے بعد دعوی نبوت کو کفر بتلاتا تھا۔ مرزا قادیانی کا پہلا عقیدہ یہی تھا، اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد مرزا قادیانی خاتم النبیین کا دوسرا معنی بیان کرنے لگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب سوال یہ ہے، توجہ اگر آپ کریں تو بہترین سوال ہے، آپ سے نہیں، مرزائیوں سے۔ اگر خاتم النبیین کا نیا معنی صحیح ہے جو مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد کیا ہے، تو لازم آئے گا کہ 13 صدیوں میں جس قدر بھی مسلمان اس عقیدے پر گزرے سارے کافر ہیں۔ 13 صدیوں میں جتنے بھی مسلمان گزرے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہے، تو مرزا قادیانی کے نزدیک وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ کافر۔ وہ بغیر ایمان کے دنیا سے مرے۔ گویا کہ صحابہ سے لے کر اس وقت تک تمام امت نے کفر پر زندگی گزاری، معاذ اللہ۔ اور دعوی نبوت سے پہلے خود مرزا قادیانی کا عقیدہ بھی کیا تھا بھی کہ آپ پہ نبوت ختم ہے۔ توجہ توجہ توجہ۔ تو معلوم ہی ہوا کہ مرزا قادیانی کے دعوی نبوت کرنے سے پہلے مرزا کا عقیدہ بھی کیا تھا؟ نبوت ختم ہے۔ تو معلوم ہوا مرزا خود بھی کافر ہے، اس لیے کہ دعوی نبوت کے بعد مرزا قادیانی کا ایمان صحیح ہوا کہ جب اس نبوت کا دعویٰ کیا اب اس کے ایمان صحیح ہوا، پہلے وہ بھی ختم نبوت کا قائل تھا، تو معلوم ہوا وہ کافر ہوا پھر مرزا کے بغور۔ 50 سال تک مرزا قادیانی نے کفر میں زندگی گزاری، 50 سال کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اب حدیث کا مطلب پہلے غلط سمجھتا تھا، اب صحیح سمجھا۔ تو اب 50 سال کے بعد جب مرزا قادیانی نے آ کے نبوت کا دعویٰ کیا تو گویا مرزا قادیانی کے نزدیک مرزا کا اب نظریہ ٹھیک ہوا، اور اب مرزا مسلمان ہوا نبوت کا دعویٰ کر کے، کیونکہ پہلے ختم نبوت کا قائل ہوتا 13 صدیوں کے مسلمانوں کے ساتھ یہ بھی کافر ہوا، تو ابھی آ کر یہ مسلمان ہوا۔ سوال یہ ہے، مرزائیوں سے ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے 50 سال زندگی کس میں گزاری؟ کفر پہ، کافر رہا 50 سال، اب آ کر نبوت کا دعویٰ کر کے مسلمان ہوا تمہارے بقول، تو جو 50 سال کافر رہا وہ بعد میں نبی بن سکتا ہے؟ نہیں سمجھ رہی بات۔ ایک بندہ پہلے کافر ہے، اس کافر کو کبھی ایسا ہوا کہ اللہ نے بعد میں نبی بنا دیا؟ نبوت کی عادات، اخلاق، خصلتیں وہ تو شروع سے بات ہوتا ہے، بچپن سے۔ تو جو 50 سال کفر پر زندگی گزارا اب وہ نبی بن سکتا ہے؟ تو وہی مرزا کا نبی بن سکتا ہی نہیں، اہلیت ہی نہیں رکھتا۔ اور اگر کہو کہ اس کی بات والی بات صحیح ہے، پہلے والی بات صحیح تھی، تو اب مرزا قادیانی نبوت کا دعویٰ کر کے کافر اور مرتد ہو گیا۔ تو مرزا قادیانی دعوی نبوت سے پہلے بھی نہیں بچتا اور بعد میں بھی نہیں بچتا، پہلے بھی کافر تھا بعد میں بھی کافر تھا۔ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ تو بہرحال یہ 10 احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں جن میں ختم نبوت کا ذکر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ باقی مرزائیوں کی شبہات، اعتراضات ان آیات پر جو کیے جاتے ہیں وہ ابھی ان کا وقت نہیں ہے کہ ان میں ایک ایک پر بات کی جائے، تو بہت لمبا چوڑا موضوع بن جائے گا اگر ان کے دلائل ذکر کر کے اس پہ بات کی جائے، کیونکہ ہماری اس دلیل کے جواب میں انہوں نے کیا کہا، ہم نے کیا کہنا ہے، یہ وسوسہ دیا تو اس کا کیا جواب، اس طرف جانے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اور یاد رکھیے 13 صدیوں سے
مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ تو مرزا قادیانی کے نزدیک اور سارے قادیانیوں کے نزدیک، میں ابھی ایک بات کرنے جا رہا ہوں، دیکھیں آج مرزائی کبھی کس کے پاس جاتے ہیں، کبھی کس کے پاس جاتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا۔ بھائی کیا ظلم ہوا؟ ہمیں کافر کہہ دیا، ہمیں یہ مسلمان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں۔ آج مرزائی ڈنڈورا پیٹتے ہیں ہر جگہ پہ جا کے، دنیا میں ہر جگہ جا کے مرزائی اپنے آپ کو مظلوم کہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں سب سے بڑے ظالم یہ ہیں۔ دیکھیے یہ ہمیں حق دلاؤ، آپ کو کیا حق دلائیں کہ دیجیے ہمیں کافر کہتے ہیں؟ سوال یہ ہے تم تو گنے چنے چاہو۔ ابھی جب مرزے نے 91 کے بعد دعوی شروع کی ہے، اس کے بعد تم ظہور میں آئے، اس کے بعد تمہارا خروج ہوا اور تمہاری اوپر کفر کا فتویٰ لگا، اور تم تو 13 صدیوں کے مسلمانوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر قیامت کی صبح تک آخری آنے والا جو مسلمان ہے تم ان سب کو کافر سمجھتے ہو۔ ظالم تم ہوئے کہ نہیں؟ جو ختم نبوت کا قائل ہے تم اس کو کافر کہتے ہو، اور مظلوم بنے پھرتے ہو کہ ہمیں کافر کہہ دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب دیکھیے نا، جو کل میں نے حدیث سنائی تھی کسر نبوت کی اینٹ والی، اس کے بارے میں مرزا قادیانی کہتے ہیں، جو خطبات الہامی ہیں اس میں لکھا ہے اس نے، بس خدا نے ارادہ کیا کہ اس پیشن گوئی کو پورا کرے اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کو اس تعمیر کو مکمل کر دے، وہ اینٹ میں ہوں، جبکہ وہ اینٹ اللہ کے نبی ہے اور اس پر نبوت کا محل مکمل ہو گیا، اور مرزا کہتا ہے وہ اینٹ میں ہوں۔ ہم کہتے ہیں مرزا صاحب تیری اینٹ کو اٹھا کر ہم قادیان میں نہیں جہنم کے گڑھے میں پھینکیں گے۔ باقی اس نے سوالے سے بہت کچھ لکھا، کہتا ہے ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو قبول نہیں کیا، اپنا کہتا ہے مبارک وہ جس نے مجھے پہچانا، میں خدا کی راہوں میں سب سے آخری راہ ہوں، اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے، کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے، یعنی میرے بغیر سب اندرکش کی روح کے اندر اس نے یہ لکھا۔ اب یہاں پر بتائیں مرزائی ذرا، مرزے کو آخری نبی نہیں سمجھ رہے، کہتے آخری نور میں ہوں، یہ عقیدہ نہیں ہے مرزائیوں کا۔ تو مرزائی جب یہ کہیں کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں تو دھوکہ مت کھائیے، اچھی طرح سمجھ جائیے کہ اس سے مراد مرزائیوں کی یہ ہوتی ہے کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، مطلب یہ کہ نبوت مرزے پہ ختم ہے، یہ مطلب ان کے نزدیک ختم نبوت کا، اور ہمارے نزدیک ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہے۔ لہذا ان کا ختم نبوت اور ہماری ختم نبوت میں یہ فرق ہے۔ جیسے وہ کہتا ہے چشمہ معرفت کے اندر جو اس نے لکھا، مسیح موعود کے کئی نام ہیں، انہیں اپنے بارے میں کہتے ہیں، نام تو اس نے پاگل آدمی تھا کئی رکھے۔ اچھا یہاں پر ایک مسیح کی بات بتاؤ، اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے قرآن کریم کے اندر موجود ہے، سارے نبی کیا کہ مرد ہو عورتیں؟ تو نبی کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ مرد ہو، کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، جبکہ مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو عورت ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے، میں وہ بتا نہیں سکتا جو اس نے دعوے کیے، عورت ہونے کے بھی دعوے کیے، تو عورت ہے نبی ہو نہیں سکتا۔ مسئلہ یہیں سے ختم ہو گیا۔ ادھر مسیح موعود کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام خاتم الخلفاء ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہے، تو یہاں پر بھی اپنے آپ کو آخری کہتے ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور امت کا اس پر اجماع بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا،
14 صدیوں سے تمام امت کے اس پر اجماع ہے۔ اور ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی۔ جائے اختلاف دیکھو، سواد اعظم کی اتباع کرو، بڑی جماعت کی۔ تو امت کے اس بات پر اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، صحابہ کا بھی اجماع ہے۔ اس پر میں اجماع امت پر کچھ حوالے انشاءاللہ پیش کروں گا، یہ انشاءاللہ کل کے سبق میں کر لیں گے، ابھی اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہ کتاب میں جو عقیدہ پڑھا 31 نمبر کو ایک نظر دیکھیے ذرا، شاباش، عقیدہ نمبر 31، جس کے اندر یہی بات فرمائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو اب عقیدہ نمبر 31 میں کیا بتایا، وَكُلُّ دَعْوِ النُّبُوَّةِ بَعْدَ نُبُوَّتِهِ فَغَيٌّ وَهَوَى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد نبوت کا ہر دعویٰ گمراہی ہے اور خواہش پرستی ہے۔ نبوت کا سلسلہ آپ پہ ختم۔ اب اگر کوئی کہ ہمیں نبیوں دجال ہے، وہ مرتد اور زندیق ہے، اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ اللہ نے آپ پر منقطع کر دیا، ختم کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے نا، میری اتباع کا چارہ نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا قرآن اور سنت کے صریح نصوص سے ثابت ہے۔ اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کا دعویٰ کیا ہوگا، باطل، اور یہ دعویٰ کرنا ہی اس کے جھوٹ کی علامت ہے۔ وہ بات کرنا، کوئی نہ کوئی اٹھتا ہے دعویٰ کر لیتے میں مہدی ہوں۔ کتنے لوگوں نے دعویٰ کیا، پیچھے سندھ میں ایک بندے نے دعویٰ کیا، 2-3 سال پہلے گجرات میں ایک بندے نے دعویٰ کیا میں مہدی ہوں۔ ابھی لاہور کے اندر ایک کو، ابھی اس کا نام نہیں لیتا میں، بس اس پر میں تفصیلی بات کرنے والا ہوں، پھر میں ایک ہی بار نام لوں گا۔ اور اس نے بھی مہدی ہونے کی دعوی شروع کر دی، سوشل میڈیا پر نشر کر دیا اس نے۔ لیکن یاد رکھیں، سچا مہدی ہونے کی پہلی علامت کی یہ وہ دعویٰ نہیں کرے گا۔ جو بھی دعویٰ کرے میں مہدی ہوں، سمجھ آئی جھوٹا کذاب دجال ہے، مہدی نہیں ہے۔ جو سچا مہدی ہوگا وہ تو دعویٰ کرے گا ہی نہیں کہ میں مہدی ہوں، وہ تو علماء منت سماجت کریں گے، بیعت کر لو، پھر بھی نہیں مانیں گے۔ چلیں بس